جس کی محبت کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، حضرت ابراہیم خلیل کو دی ہے، خدا جس کی محبت کا داعی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اکبر جتنا تمہاری جان سے تمہارے جسم سے تمہاری جان قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اسی طریقے سے فرمایا تمہاری سماعتوں سے تمہاری سماعتیں تمہارے کان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں۔ اور موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے محبوب ہو جاؤ اور میں تم سے پیار کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا کیوں نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو یہ سب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو، میں تمہیں یہ سب مقامات عطا کر دوں گا۔ تو طور پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا وہ ہے کون جس سے تو بھی محبت کرتا ہے، ہم کو بھی محبت کا حکم دیتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ میرا اور تمام عالمین کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ اندازہ فرمائیں حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اور ہمیں تعلیم دی، فرمایا جو اس سے محبت نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، چاہے وہ کوئی ہو۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ من نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو رجوع کرنا ہے تو امام المتکلمین کی کتاب سرور القلوب آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ نے وہاں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب پتہ چلا حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے۔ نماز ناقص ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، روزے نامکمل ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، ارے ایمان ہی نامکمل ہے۔ ہم تو ہم ہے، شاعروں نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ تو ہے، وہ عشق نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تبع تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ آج اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے لوگ ہفتوں نبی کا نام تک نہیں لیتے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، محمود کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ کا کفن جو ہے مرنے کے بعد کئی برس بیت گئے میلا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بیت المال پر یعنی اگر جو ہے اس کو اختیارات مل جائے تو آدمی مسجد مدرسے کا پیسہ کھا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، محلے کے چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ، آپ کے یہاں ایسے نہیں ہوں گے لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ جو ہے نہ گٹر کا پیسہ، نالی کا پیسہ، سڑک کا پیسہ کھا جاتے۔ دنیا کا حال یہ ہے، تو جو پورے ملک کا بادشاہ ہو اس کے کھانے پینے کے بارے میں اللہ اکبر لوگ کتنا گمان کرتے ہوں گے۔ تو بادشاہ بھائی کسی عالم کا کفن میلا نہ ہو تو تعجب لوگوں کو ہوتا ہے، حالانکہ عالم ہوتا ہے لیکن وہاں تو بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور بادشاہ پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا جب کفن میلا نہیں ہوا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تب لوگوں کو بتایا گیا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بادشاہوں کا حال تھا۔ اب تو ہم کئی دن ہو جاتے ہیں اپنے آقا کا نام تک نہیں لیتے۔ تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ بہت ضروری ہے، مگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق کے کچھ تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں؟ اب میں اس کے وہ آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عشق کا تقاضا یہ ہے، عشق کی نشانی یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے، عشق تو بہت بات کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، صرف محبت ہو جائے، عشق پیچھے ہے۔ اگر محبت ہو جائے، محبت تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔
عشق کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کا ذکر ہمیشہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کرے ہم عاشق رسول ہوں اور ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پہلے ہی تقاضے میں ذرا اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم کتنی مرتبہ آقا کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تو حضور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو اس کا ذکر کیا کرے؟ یاد رکھیے، ذرا کچھ سیکھ لیجئے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ بھی حضور کے بارے میں آئے تو درود شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر درود شریف میں آتا ہے تو آقا کا نام لیا کرو، درود پڑھا کرو، کم سے کم 313 بار پڑھ لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود مختصر درود ہے، اگر 500 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کی برکت آپ کو بتا دیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرے گا۔ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اکبر، اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو نہیں دکھا دیا جاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضور کا ذکر کثرت سے کرو، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ اور بھی حضور کا تذکرہ یعنی حضور کی صفات بیان کرو۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں کبھی کسی دوست کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی ساتھی کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی تاجر کی۔ میں کہتا ہوں لوگ اتنے اہم کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح، زید عمر بکر الا فلاں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر باتیں ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کیجئے، حضور کے بارے میں کیجئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے، چونکہ عشق کا تقاضا محبوب کا ذکر ہے اور وہ بھی کثرت سے ذکر ہے، حضور کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھنے لگے کہ اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا محبوب کے سوا۔ اور ایک بات بتاؤں، حضور کا ذکر کرو گے تو بہتوں کے ذکر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ کوئی سننے والا نہ ہو تو اپنے نبی کو درود پڑھ پڑھ کے سناؤ، کوئی سننے والا ہو تو اس کے دل میں بھی عشق کی آگ لگا دو۔ میں یہاں ایک ذکر کرتا ہوں، چلیے آپ کو بتاؤں، میرے آقا ہیں ہی ایسے کہ اگر ان کی زندگی کا ایک وصف بھی بیان کرتے رہو تو وصف بیان کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن میرے سرکار کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہوگا۔ اندازہ فرمائے، میں ابھی اوصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک وصف کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا توجہ فرمائے، اب میں اپنے آقا کا ذکر کرنے لگا ہوں، پھر آگے مزید تقاضے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی دوائی ہو، کوئی دوائی لے لو، کوئی بھی دوائی ہو، اللہ اکبر، دوائی جس میں کام آتی ہے اسی میں کام آتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دوائی اگر نقصان پہنچانے کے کام آئے گی وہ دوائی کبھی نفع نہیں پہنچائے گی، آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے۔ اسی طرح آپ کسی بھی دوائی سے 1 یا 2 کام لے سکتے ہیں، لیکن کوئی دوائی آپ نے ایسی دیکھی جس سے آپ سارے کام لے سکیں؟ یہ تو میں نے دوائی کا تذکرہ کر دیا، لیکن آئیے اب میں اپنی آقا کا ذکر کروں تاکہ آپ کو صرف اندازہ ہو جائے۔ ابھی تو مزید بہت سی چیزیں باقی ہوگی، میں نے کہا نا ایک وصف کی بات، زندگی ختم ہوگی لیکن وصف کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، لعاب سمجھتے ہیں، لعاب تھوک کو کہتے ہیں، تھوک کو لعاب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کیا ہے؟ صرف حضور کے لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے ابن خلف پر تھوک دیا۔ اللہ کے رسول نے غصے سے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ابن خلف پہ تھوک دیا، وہ پورے جو ہے وہ اللہ اکبر میدان کے اندر اچلتا کودتا پھر رہا تھا، ایک نیزہ چبویا اور اس پہ تھوکا ہے تو وہ کہتا تھا مجھے قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ تو ابو جہل کہتا تھا او نامرد جو ہے تو یہ کیا چلاتے پھر رہا ہے، ایک نیزہ چبویا تجھ پہ تھوکا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ظالم تو مجھے نامرد ہونے کا تانا دیتا ہے، اگر تجھ پہ تھوکتے تو تجھے پتا چلتا کہ وہ تھوک کس کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا تھوک
थूक है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो करें। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफा जान रहमत का थूक है, लुआब मुबारक है। अगर जलाल में आके किसी के मुंह पे डाल दे तो उसका मुंह जले या वो कत्ल तक हो जाए। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का यही लुआब मुबारक है। अगर मदीने मुनव्वरा के बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जिनकी माँ आशूरा के दिन रोजा रखती है और अर्ज करती या रसूल अल्लाह, हमने आज आशूरा का रोजा रखा है, बच्चों को भूख लगेगी, बच्चों को प्यास लगेगी, हम तो रोजा रख चुकी हैं, बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगी? तो मेरे आका अलैहि सलाम अपना लुआब निकाल कर उन नन्हे बच्चों के मुंह में डाल देते हैं। तो सुबह को नन्हे बच्चों के मुंह में लुआब डाल दिया जाता है, शाम तक बच्चों को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ये लुआब मुस्तफा की बरकत है, ये लुआब दहन की बरकत है। इसी पर बस नहीं, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत अपना लुआब मुबारक किसी सूखे कुएं में डाल दे तो वो कुएं में पानी भर जाए, किसी खारी कुएं में डाल दे तो खारी कुआं मीठा हो जाए। इसी तरह से हजरत सैयदुना कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी आंख का ढेला जंग के अंदर बाहर आ गया। कतादा अपने हाथ में ढेला लेकर आते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, किसी जालिम ने तीर मारा, ये आंख का ढेला बाहर आ गया। रसूलुल्लाह ने लुआब लिया, उनकी आंख पे रखा और ढेला रख करके हाथ फेर दिया। हजरत कतादा कहते खुदा की कसम, पहले जितनी रोशन थी उससे ज्यादा ये आंख मेरी रोशन हो गई। ये अपने नबी के लुआब की बरकत है, लुआब मुबारक की बरकत है। फिर अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा बहुत तफसील से, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ इशारा, खैबर की जंग आपने बार बार आशिकों से सुनी है। जंगे खैबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह का मुहिब भी होगा, महबूब भी होगा, नबी का मुहिब भी होगा, महबूब भी होगा, कर्रार होगा, फर्रार नहीं होगा, फातेह होगा। अल्लाह अल्लाह, लोग रात भर इंतजार करते रहे, झंडा किसको मिलेगा। सहाबा कहते सुबह को उठे, हर बंदा चाहता था झंडा मुझे मिले, लेकिन हैरत है, हुजूर ने पूरे मजमे को देखा और मजमे को देखकर उसको बुलाया जो मजमे में था ही नहीं। तवज्जो तो फरमाए, मजमे में जो नहीं है उसको फरमाया ऐन अली, अली कहाँ है? सहाबा ने इसके हुजूर बीमार है, बीमार है। हम बीमार राज सुन करके आदमी की जिम्मेदारी बदल देते। जैसे अल्लाह ना करे अगर आज मैं बीमार हो जाता तो आप कहते ठीक है सैयद बीमार है, सादिक भाई से तकरीर कराने, बीमार है तो फिर क्या, काम दूसरे को देने। हमारे काम अपनी मर्जी से तकसीम होते हैं, नबी के काम अल्लाह की मर्जी से तकसीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हुजूर ने अली कहा, अली कहाँ है? हुजूर वो बीमार है। क्या हुआ? बीमारी भी ऐसी, चल भी नहीं सकती। कौन सी बीमारी? बहादुर से बहादुर आदमी घर बैठता है इस बीमारी में। कौन सी बीमारी? आंख आई है। जब आंख आती है तो इतनी खुबकती है, तकलीफ होती है, आंख बंद रहती, खुलती नहीं। जब खुलेगी तो आदमी चलेगा कैसे, घर में बैठा रहेगा। मामूली बीमारी लगती है लेकिन है बड़ी लजीज बीमारी, ये बहुत लजीज बीमारी है, मजेदार बीमारी। हुजूर फरमाते आंख आने को बुरा न कहो, क्योंकि जब आकर जाती है तो रोशनी बढ़ा कर जाती है। सुभान अल्लाह। कुछ बीमारियां ऐसी है जो लेकर नहीं बल्कि देकर जाती, उसमें आंख आना। और क्यों ना हो, जब अली के पास आंख आती है, मेरे मौला के पास, फिर बात ही क्या है। बहरहाल मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फातेह खैबर को पुकारा। कल लोगों ने कहा बीमार है, आंख आई, कहा बुलाओ। मौला तशरीफ लाए। आने के बाद मेरे सरकार ने, अली क्या हुआ? उसकी हुजूर आंख आई है। सरकार ने क्या किया? लुआब निकाला, लुआब निकाल कर आंखों में पहना दिया। मौला कहते हैं उस वक्त तो फौरन आंख अच्छी हो गई और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे कभी आंख में तकलीफ नहीं हुई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब की बरकत है, अंदाजा फरमाए। और फिर वाकया इसका भी, इस पे भी पेश नहीं करूंगा वरना इस पे भी बहुत बात लंबी जाएगी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब वो खंदक के मौके पे खंदक खोद रहे, आपने इसको भी सुना होगा बार बार, मैं उसको जिक्र नहीं करता, इशारे देकर आगे बढ़ रहा हूं कि सरकार खंदक खोद रहे। इसका मतलब मुसलमानों को समझना चाहिए इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने। हम बहुत उछलते कूदते ना कि हमारे मुंबई में रमजान शरीफ बहुत शान से मनाया जाता, 5 वक्त की अजान गूंजती है पूरे मुंबई में, मुंबई में नहीं देहातों में भी गूंजती है। इस अजान के गूंज के पीछे रसूलुल्लाह की खंदक खोदने की मेहनत तक शामिल। इतनी आसानी के साथ ये दीन नहीं पहुंचा। इस दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने, मेरे भाई, अगर कोई बंदा काउंसिलर बन जाता है ना तो भी वो खंदक नहीं खोदता।
8 साल कोई आलिम कोर्स भी कर लेता है तो वो खंदक नहीं खोदता, जिसके 4-6 मुरीद भी हो जाते तो वो खंदक नहीं खोदता, बल्कि लोग तो हालत ये है कि 4-6 मानने वाले हो जाए तो अपने जूते अपने हाथ से उठा के नहीं पहनता। लेकिन रसूलुल्लाह को इस दिन से मोहब्बत कितनी थी कि अल्लाह के महबूब होने के बावजूद भी मेरे आका ने अपने हाथ से खंदक खोदी। और खंदक भी क्या, जितनी खंदक की जमीन खोदने के लिए सहाबा को दी थी उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने डबल अपने लिए रखी थी खंदक खोदने। ये मुसलमानों को एहसास करना चाहिए। अगर मुसलमान अपने नबी के बारे में जान ले, कभी जिना के अड्डे पे न जाए, मुसलमान कभी नबी के बारे में उनकी मेहनतों के बारे में जान ले, कभी जुए के अड्डे पे न जाए, उसको एहसास रहेगा कि इस दीन को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने खंदक खोदी। सिर्फ खंदक नहीं खोदी, अगर मैं उन औराक को उलटने लगूंगा तो वक्त तो इसी में पूरा हो जाएगा और इश्क रसूल के तकाजों पर मैं पूरी गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं यहाँ दर्द दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, जब कभी जिना के अड्डों पर जाने को दिल चाहे तो ये सोचना कि नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर, और एक पत्थर नहीं, रसूलुल्लाह ने 2-2 पत्थर बांधकर अपने पेट पर खंदक खोदी है। जितनी खंदक सहाबा को दी थी खोदने के लिए, उससे डबल खंदक अल्लाह के रसूल ने खोदी। आज हम मस्जिद का काम कराते हैं तो बड़े लोग चंदा देने वाले कुर्सी लगा के बैठे होते हैं, मजदूर काम कर रहे होते हैं। लेकिन वाह रे मुस्तफ़ा जाने रहमत, तुम्हारी क़यादत को सलाम या रसूल अल्लाह। मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी नस्लें आप पे कुर्बान। अगर आप कुर्सी लगाकर बैठ जाते तो भी सहाबा काम करते, मगर मेरे सरकार ने अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह अकबर खंदक खोदी, वो भी पेट भर के नहीं। अल्लाह के रसूल के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे, 2 पत्थर। ये पेट पे पत्थर क्यों बनते थे पता है? पेट पे पत्थर इसलिए बनते थे कि मुसलसल कई दिन तक जब खाना नहीं मिलता था तो कमर जो है वो लपलपाने लगती थी, यानी कमर अपनी जगह पे रह नहीं सकती थी। तो कमर को अपनी जगह टिकने के लिए और टेकने के लिए लोग एक पत्थर बांध लिया करते थे कि कमर को सहारा दे सके। और फिर 2 पत्थर कब बनते होंगे जरा अंदाजा लगाए। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक तुम्हारे और मेरे आका खंदक खोद रहे हैं। एक सहाबी भूख से बेताब होकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में जबान से भूख की शिकायत करने की बजाय रसूलुल्लाह के सामने अपने पेट से कुर्ता हटाकर अपना पेट हुजूर को दिखाते हैं। तो अल्लाह के रसूल देखते हैं कि सहाबी रसूल के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे आका उनको जबान से जवाब देने की बजाय उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देते हैं कि सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था और रसूलुल्लाह ने उन्हीं के लहजे में बगैर जबान के अपने पेट से कपड़ा हटाकर उनको जवाब दिया। तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि सहाबा के, वो भी चंद सहाबा के पेट पर एक पत्थर था और जो मुस्तफा जाने रहमत कौनैन के मालिक अल्लाह के प्यारे हबीब, उनके पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए और हुजूर खंदक खोदा, डबल खंदक, जितनी सहाबा को दी उससे। ये मंजर सैयदुना जाबिर ने देखा, बेचैन हो गए और बेचैन हुए फिर हुजूर को दावत दे। वो तफसील में उसकी तरफ नहीं जाता। अल मुख्तसर ये कि जब दावत दी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर को कहा कि तुम सबकी दावत जाबिर के घर है। हालांकि हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था कि हुजूर को अकेले को दावत देना, क्योंकि हमारे यहाँ आधा शेर जौ है और हम एक बकरी का बच्चा ज़बा कर रहे हैं, इसलिए हम हर किसी को नहीं खिला सकेंगे, हुजूर को दावत देना। मगर जब मेरे आका को दावत मिली तो हुजूर ने पूरे लश्कर को दावत दी। हजरत जाबिर बीवी से कहते हैं कि गजब हुआ का क्या हुआ? हुजूर ने पूरे लश्कर को दावत दी है। का पूरे लश्कर को? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना, पहले ही कहा था कि हुजूर को अकेले को दावत देना, तुमने पूरे लश्कर को बता दिया। का मैंने नहीं, मैंने तो आका को अकेले को दावत दिया। फिर क्या हुआ? हुजूर ने पूरे लश्कर को दिया। उस खातून को कितना यकीन था अपने नबी पर, उन्होंने कहा अगर हुजूर ने दावत दी है अब हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, नबी हमारे मेहमान हैं, नबी को खिलाना हमारा काम है और लश्कर नबी का मेहमान है, लश्कर को खिलाना नबी का काम है। अंदाजा फरमाया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने बस इतनी शर्त रखी, जब मैं घर आऊं उस वक्त तक के रोटी पकाना शुरू मत करना, और जब तक मैं घर ना आ जाऊं उस वक्त तक हांडी का ढक्कन मत हटाना, निकालना मत शुरू करना। अल्लाह के रसूल घर आए और
اپنا لعاب نکالا اور روٹی میں ڈالا اور فرمایا پکاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ، اور اپنا لعاب نکالا اور ہانڈی میں ڈالا، نکالتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ لشکر کے لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، حتیٰ کہ پورا لشکر کھا گیا، مدینہ منورہ کے لوگ کھا گئے۔ جابر کہتے ہیں ہانڈی میں اب اندازہ نہیں ہوتا جب پکایا تھا تب زیادہ ہے یا اب زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اندازہ کریں، یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ بتائیے تو صحیح، جس کا لعاب اتنا بے مثال ہو اس کی ذات کتنی بے مثال ہوگی۔ تو ہمیں حضور کا تذکرہ کرنا ہوگا، اپنے ننھے ننھے بچوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی کون ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، عشق کا تقاضا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرو۔ میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ختنہ ہو بچے کی تو جلسہ رکھو، میلاد کی محفل رکھو اور اس میں کسی عالم کو بلاؤ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مالیگاؤں سے، بنگلور سے، دلی سے، کلکتہ سے، نہیں، ایسا نہیں۔ اپنے محلے کے امام کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ حضور کی سیرت بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی کی میت ہو جائے، سیرت النبی، کسی کا تیجے کی محفل ہو، حضور کا ذکر، کسی کے چہلم کی محفل ہو، ذکر رسول، کسی کے عرس کی محفل ہو، ذکر رسول، حضور کا ذکر ذکر ذکر، اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ بچے کو نبی کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم حضور کا ذکر، میں تو کہتا ہوں کھاتے حضور کا ہے اور گاتے کس کس کا، یہ حال ہے۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا بھائی، مجھے بتائیں تو صحیح۔ جملے سخت لگے تو معاف کیجئے گا، کھاتے نبی کا ہے۔ ننگے دھڑنگے پیر جن کے کوئی نام بھی نہیں ہے، ان کی کرامتیں گڑ گڑ کے پیش کرتے ہو، حضور کا ذکر تک نہیں کرتے۔ جس کا کوئی نام نہیں اس کو غیبی پیر نام دیا جاتا ہے کہ ولی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن غیبی پیر ہیں، غیبن شاہ ہیں۔ غیبن شاہ نام اسی وقت رکھا جاتا ہے جب نام ہسٹری کچھ پتہ نہیں ہوتی۔ تو جو غیبن شاہ ہیں اس کی بھی ہم کرامتیں گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن جس کے معجزات اتنے ثابت ہے کہ قرآن حدیث جس کے معجزات کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا ذکر اپنی محفلوں میں نہیں کرتے۔ ذرا غور تو کیجئے نا، اور آپ کو بھی شرم آنی چاہیے، حضور کا کھاتے ہو، آپ بھی تو حضور کا کھاتے ہو۔ اب بتائیے، ختنہ کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچتے اور نچواتے ہو، بتاؤ یہی حضور کی دیوانگی کا حق ہے، یہی عشق مصطفیٰ کا حق ہے؟ صرف مسجد میں مسلمان بنو گے یا گھر پہ مسلمان بھی بنو گے؟ صرف مسجد میں میت میں مسلمان بنو گے یا شادیوں میں بھی مسلمان بنو گے؟ میرے بھائیو، ہم صرف مسجد کے مسلمان نہیں ہیں، ہم مسجد میں بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے، ختنہ کے موقع پہ بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے، تیجے 10ویں 20ویں کے موقع پہ بھی اللہ رسول کا ذکر کریں گے۔ ارے نہیں کسی سے سیکھتے، کم سے کم اپنے امام احمد رضا سے سیکھ لو۔ وہ غمگین ہوتے تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے۔ گھر میں بھائی کی میت ہوئی ہے، حضرت حسن بریلوی کتنے اپنے گویا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تھے، مولانا حسن بریلوی کے انتقال پر امام احمد رضا جیسے قادر الکلام شاعر نے بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، ورنہ ہر شاعر کو اٹھا کر کے دیکھ لو، جس کے گھر میں میت ہوئی ہے ہر شاعر نے اپنے گھر کی میت کا مرثیہ لکھا ہے۔ تنہا امام احمد رضا ہے نہ جو باپ کا مرثیہ لکھتا ہے، نہ ماں کا مرثیہ لکھتا ہے، نہ بھائی جو کمر تھا اس کا مرثیہ لکھتا ہے۔ جب بھائی کا انتقال ہوا تو مرثیہ نہیں لکھا بلکہ اپنے محبوب کی نعت لکھا، کیونکہ جانتے تھے خوشی میں ان کا ذکر کروں گا خوشی بڑھ جائے گی، غم میں ان کا ذکر کروں گا غم ختم ہو جائے گا۔ خود کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نعت بھی لکھی تو کس شان کی لکھی، سبحان اللہ۔ کیا لکھی کہتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اگر شعر سمجھتے ہیں تو توجہ فرمائیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور غموں میں کس شان سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا یا رسول اللہ، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ وہ کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ۔ ارے پڑے بکتے رہے بکنے والے، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اور غم میں تھے نا تو خود سے کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اندازہ اسلامی۔ فرمائیں یہ ہے کہ خوشی میں رہو تو ذکر مصطفیٰ کرو، غم میں رہو تو ذکر مصطفیٰ کرو، موڈ اکھڑا رہے تو ذکر مصطفیٰ کرو۔ کیوں بتاؤں؟ اکھڑا ہوا موڈ ہوگا، وہ یاد آ جائیں گے تو اکھڑا ہوا موڈ بھی جم جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ ہیں ہی ایسے، ان کا ذکر کوئی کر کے تو دیکھے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کرتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ حضرت نوح کشتی میں کرتے ہیں، کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے۔ حضرت خلیل آگ میں کرتے ہیں، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل چھری کے نیچے کرتے ہیں، ان کو چھری سے نجات مل جاتی ہے۔ میرے بھائی ان کا ذکر تو کر کے دیکھو، اللہ اکبر۔ ان کا ذکر وحشتوں میں سکون ہے، ان کا ذکر غموں میں خوشی ہے، ان کا ذکر خوشیوں کو چار چاند لگانے والا ہے، ان کا ذکر قسمت کو بدلنے والا ہے، ان کا ذکر اللہ اکبر انسان کو بلکہ مردوں میں جان پیدا کرنے والا ہے، ان کا ذکر بے اولادوں کے لیے اولاد ملنے کا سبب ہے، ان کا ذکر بے روزگاروں کو روزی ملنے کا سبب ہے۔ کوئی ان کا ذکر تو کر کے دیکھے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا، نام محمد پڑتی درودے دورے کی ہوڑے راشا جو لے گا، نام محمد آنکھوں میں آ کے رنگت رچا کے دل میں سما جا، نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ حضور کا ذکر کثرت سے کر، یہ عشق کی نشانی۔ اور آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ حضور کے وصال کے بعد مدینہ منورہ کی سرحد پہ جا کے بیٹھ جائے، روز ان کا کام ہی تھا ابو ہریرہ۔ سبحان اللہ، کیا کام تھا ابو ہریرہ۔ حضور جب تک ظاہری حیات میں رہے حضور کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اور حضور کا وصال ہو گیا حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ کی سرحد پہ جا کے بیٹھتے تھے۔ جب قافلہ آتا تھا وہ پوچھتے تھے کس لیے آئے ہو؟ اور لوگ کہتے حضور کی مزار اقدس پہ حاضری کے لیے، زیارت کے لیے حضور کی بارگاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی مزار کی زیارت کا سلسلہ جس دن حضور کا وصال ہوا اسی دن سے جاری ہے۔ ہاں، جو یہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانا بدعت ہے، اس کا مسلک خود بدعت ہے، اس کی فکر خود بدعت ہے، اس کے خیالات خود بدعت ہے۔ ورنہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام، اور میں تو مزار پر جانے کی اور حضور کے مزار کو مزار کہہ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مزار پہ جا رہے ہیں۔ توجہ، صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حضور کی مزار پہ، نہ، صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کے فرمان پر ان کو اتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ صحابہ کے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے بعد وصال میرے مزار پہ حاضری دی وہ ایسا ہی ہے جیسے جس نے ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی ہے۔ سبحان، اسی لیے اللہ توفیق دیتے ایک بار زندگی میں ضرور چلے جا، سرکار کی بارگاہ میں ضرور، ابھی سے نیت کر لو ایک بار میں ضرور جاؤں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت پیسہ نہیں، میں کہا جھوٹ ہے، پیسے والے جاتے ہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کس نے کہا پیسے والے جاتے ہیں؟ نہ، جسے حضور بلاتے ہیں نا وہ جاتے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو جن کو بلاتے وہی جاتا ہے، ورنہ ایسے کوئی نہیں جاتا۔ اور بلانے کا بہترین ذریعہ درود شریف، ان کا ذکر کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، بار بار بلانا آئے گا، بار بار بلانا۔ بس ایک بات کہوں، کبھی بلائیں گے گی، کبھی خود تشریف بھی لائیں گے۔ سبحان اللہ، پڑھ کے تو درود پڑھ کے تو دیکھو، آپ درود سے غافل ہو، آپ کو نہیں پتا درود کی برکت کیا ہے۔ جس دن درود کی لذت لگ گئی، اس کی برکت نصیب ہو گئی، آپ کبھی درود نہیں چھوڑو گے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا کہ میں فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنا ٹائم بچے گا میں درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم ایسا کر دو گے تو اللہ تمہاری دنیا کو بھی آباد کر دے گا، تمہاری آخرت کو بھی آباد کر دے گا، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہاں بات درود شریف کی آ گئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ درود پڑھا کرو، اس میں حضور کا ذکر بھی ایک کثرت سے، اللہ کے نبی کا ذکر بھی ایک کثرت سے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گجرات کی سرزمین پر ایک سنگ تراش، پتھر کو تراشنے والا سنگ تراش رہتا تھا۔ دیکھو حضور درود پڑھنے والوں کو کیسے بلاتے ہیں، آقا عاشقوں کو کیسے بلاتے ہیں۔ یاد رکھنا، آقا جن کو نہیں بلاتے، آپ ہی کے بمبئی میں ہوں گے، ہمارے مالیگاؤں میں بھی، اور بھی میں نے کہیں دیکھا ہے، کروڑوں پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی لوگ ہیں، ابھی تک ایک بار بھی ان کو حاضری کی توفیق
توفیق نہیں ہوئی. کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں بہت سوچتے ہیں لیکن نہیں جاتے. کیوں کہ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. وہاں کوئی نہیں آ سکتا جب تک حضور کا اذن نہ ہو, حضور کی عطا نہ ہو, حضور کا کرم نہ ہو. اور وہاں پیسے والے ہی نہیں بلکہ صرف اللہ اکبر جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, جن کو چنا جاتا ہے, انہی کو بلایا جاتا ہے. ہوا کیا, اللہ اکبر, ایک سنگ تراش تھا, گجرات کی سرزمین پہ رہتا تھا, اور اس کا حال یہ تھا, اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے دلائل الخیرات شریف کو زبانی یاد کر رکھا تھا. ذرا غور کریں, آپ اکثر جلسے میں کبھی سوچتے ہیں ارے یار اتنا بڑا جلسہ ہے, اتنا بڑا جلسہ ہے, اس جلسے میں میرے نام کا ذکر ہو جائے تو مزہ آ جائے. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے میرا نام آ جائے اتنے بڑے جلسے میں. آپ بتائیں جب درود آپ پڑھتے ہو نا, درود, تو گنبد خضرا میں فرشتہ جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آج آپ پہ درود پڑھا ہے. بھائی جلسے میں مقرر نام لے لے تو آپ کی چھاتی 56 کی ہو جاتی ہے. وہاں گنبد خضرا میں درود پڑھنے والوں فرشتہ حضور کے پاس جا کے آپ کا بھی نام لیتا ہے, آپ کے باپ کا بھی نام لیتا ہے. ذرا غور تو فرمائیے نا. اور درود شریف 500 مرتبہ پڑھے تو 500 بار گنبد خضرا میں آپ کا اور آپ کے ابا کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ, درود پھر درود ہے. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں, جب ہم نبی پہ درود پڑھتے, بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو میرے نبی پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 درود نازل فرماتا, 10 رحمتوں کی برسات فرماتا ہے, 10 درودوں کا نزول کرتا ہے, یعنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اے مسلمان تو کتنا بلند ہو جاتا ہے, کتنا محترم ہو جاتا ہے, ایک بار تو خدا کے حبیب پہ درود پڑھے 10 مرتبہ درود اللہ تجھ پہ نازل فرمائے, یعنی تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا, ایک بار درود شریف پڑھیں, عاشقوں کی طرف پڑھیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں ضرور جانا, کیونکہ آپ کوئی عبادت کر لیں آپ کو ثواب ملے گا, لیکن حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو شفاعت کی خیرات ملے گی. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. تو حضور پہ درود پڑھو, جلدی بلاوا آئے گا. اور اس پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت پرانی بات نہیں, چند صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک سنگ تراش تھا, گجرات میں رہتا تھا, اور اس کی عادت تھی کہ سنگ تراش, پتھر تراشنے سے پہلے وہ دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پڑھتا تھا. جو دلائل الخیرات شریف ہے, بعض صوفیہ نے اس کو 7 حصے کیے, بعض نے اس کے 8 حصے کیے. ہر دن پیر منگل بدھ ایسے الگ الگ ہیں. اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ پڑھ لیا کرو, 10 منٹ لگتے ہیں, بلکہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو 7 منٹ میں بھی لوگ ختم کر لیتے ہیں ایک باب. کتنا ٹائم لگتا ہے. ایسے ایسے پیارے پیارے صیغے ہیں, اور وہ درود کی مقبول کتاب ہے. لوگ اس کو پڑھتے پڑھتے ولی بن گئے. اور اس کے جو مصنف ہے سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ, ان کی قبر انتقال کے بعد جب کھلی تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی, اور انتقال سے پہلے انہوں نے خط بنوایا تھا تو وہ خط ابھی بھی چاند کی طرح چمک رہا تھا, اور ان کا بھی کفن پہ کوئی دھبا نہیں لگا ہوا تھا. آج بھی ان کے مزار پر لوگ بیٹھ کر کے دلائل الخیرات ہی پڑھتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ درود کی کتابوں میں جتنی مقبولیت دلائل الخیرات کو ملی ہے اتنی کسی کتاب کو نہیں ملی ہے. بہت آسان ہے, آپ اگر پڑھنا چاہیں گے تو حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ اس کی اجازت لے لیں. ایک تسلسل ہے, اس کا سلسلہ ہے اجازت کا, تو حضرت آپ کو اجازت بھی دے دیں گے. بڑے بزرگوں سے اجازت لے کے پڑھیں تو وہ برکات آپ کو ملتی ہے. تو بہرحال تو وہ سنگ تراش کی عادت تھی, زبانی یاد تھی پوری دلائل الخیرات شریف, اور ہر کام سے پہلے حضور کا ذکر کرتا. ذرا غور تو کریں, پتھر تراشا, پھر دوسرا تراشنا ہے تو پہلے وہ دلائل الخیرات کا ایک باب پڑھے گا, پھر پتھر تراشے گا, پھر تیسرا تراشنا, پھر پڑھے گا, پھر تراشے گا. یہ تھا اس کا عشق رسول, کیونکہ جس سے عشق ہوتا ہے تقاضا عشق یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. پھر کیا تھا, روزانہ پڑھتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, جب عشق آتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ تنہائی میں ہوتے ہیں. عاشق جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ ساتھ ہے. یہ آدمی فیل کرتا ہے, یہ اس کو محسوس ہوتا ہے. پھر وہ حضور کے لیے روتا بھی ہے. اور امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر علم نشرہ نامی کتاب میں جو اپنا انہوں نے تشریح کی ہے, تفسیر لکھی ہے, اس میں لکھتے کہ حضور کے عشق میں رونے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں.
सबसे बड़ी इबादत जो आदमी को खींच कर खुदा तक बल्कि उड़ा कर खुदा तक पहुंचाती है वो है हुजूर की मोहब्बत में रोना, हुजूर के इश्क में रोना। और फिर क्या है, अल्लाह अकबर। तो वो रोता था, बहुत रोता था, उसकी आंखें आंसू बहाती थी। याद रखना, हंसना और रोना जो है वो आदमी के इख्तियार में नहीं होता। जब अंदर से दिल जो है वो बेचैन होता है यार के लिए, तब आंख से आंसू आते हैं और फिर वो रोता। और फिर ऐसा हुआ कि रोते रोते एक दिन उसकी आंख लग गई। रोजाना हुजूर याद आते थे, हुजूर पे दुरूद पड़ता था, हुजूर याद आते थे, अल्लाह के महबूब याद आते थे, मुस्तफा जाने रहमत याद आते थे। और ये भी याद रखना, जब हुजूर की याद आए तो मकबूल जो दुआओं की हाजतें मांग लिया करो, क्योंकि हुजूर यूं ही किसी को याद नहीं आते हैं। सूफिया फरमाते हैं पहले हुजूर हमें याद करते हैं, फिर वो याद आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अगर आज हम हुजूर की महफिल लेकर के बैठे हैं, खुश नसीब हो आज हुजूर ने हमें याद किया होगा, तब आज हुजूर हमें याद आए हैं। सुभान अल्लाह। आज हमारी ये महफिल जो सजी है, मेरे करीम आका की याद की महफिल, मेरे मुस्तफा करीम की याद की महफिल। अल्लाह अल्लाह। रोता है, दुरूद पढ़ता है, रोता है, दुरूद पढ़ता है। एक दिन किस्मत बेदार थी, सितारे उरूज पर थे, आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई। क्या देखा, तख्त है, नूरानी तख्त बिछा हुआ है और उस पर अल्लाह के हबीब जलवगर है। और हुजूर उस संग तराश से कहते हैं, मेरे आशिक, मेरे दीवाने, क्या बात है, तुम मदीने क्यों नहीं आते? मदीने आओ, हुजूर दावत दे रहे, मदीने आओ, तुम मदीने क्यों नहीं आते? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हजरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो रो पड़ा, हुजूर मेरी औकात है, मैं मदीने हूं। सरकार ने, मदीने आओ और ये देखो मेरे गुंबद का ये किंगरा टूट गया है, इसको आकर तुम तामीर करोगे। दुनिया में करोड़ों कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन इंतखाब किसका किया जा रहा है? दुरूद पढ़ने वाले का। दुरूद पढ़ने वाला कितना मकबूल है, दुरूद पढ़ने वाला किस कदर महबूब है कि किंगरे के लिए उस गरीब संग तराश का इंतखाब हो रहा है। और कहां मुस्तफा जाने रहमत खुद इंतखाब फरमा रहे हैं। मेरे भाई, वो उठा, जब उठा आंख खुली तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, महक रहा था पूरा घर खुशबू से। मैं हुजूर की आमद की एक निशानी है। हुजूर को कोई ख्वाब में देखता है तो घर उसका महक, यूं भी महक, ख्वाब में भी आते हैं तो महका देते हैं। सुभान। जब ख्वाब की महक का ये आलम है तो हकीकतों की महक का आलम क्या होगा? क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, और वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर की खुशबू का तस्करा किया है। फरमाते हैं कि कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसों, कैसे फूलों में बसाए, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। तो हुजूर की महक से पूरा घर मुअत्तर था। ख्वाब में रो रहा था, कैसे जाऊं, रो रहा था कैसे जाऊं, लेकिन दीवाना था, हुजूर पे यकीन था। झोला उठाया, आओ देखा ना ताओ देखा, और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। जब जैसी बंदरगाह पे पहुंचा, वो जमाना टिकट का जमाना नहीं था और जो वो वीजा का पासपोर्ट का जमाना नहीं था, इधर पैसे दो उधर बैठो और चलो। उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। झोला लटका कर बंदरगाह पे गया तो जहाज जद्दा शरीफ की तरफ जा रहा था, लेकिन मल्लाह के 1000 काविशों के बावजूद जहाज आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मल्लाह कोशिश कर रहा था लेकिन जहाज आगे नहीं बढ़ता। इस दीवाने पे नजर पड़ी तो पूछा किधर का इरादा है? कहा मदीने जाने। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। किधर जाने का? मदीने जाने का। आओ बैठो चलो। जैसी कश्ती में कदम रखा, सफीना सुए जद्दा रवाना हो गया। लोग मुतासिर हुए, इसी की वजह से रुका था जहाज, इसी की वजह से रुका था। अब उसके दिल में ख्याल आ रहे थे, सबका अपना अपना मुअल्लिम है, जद्दा पर उतरेंगे तो सबको उसके मुअल्लिम लेकर के जाएंगे, मुझे कौन लेकर के जाएगा? लेकिन कुर्बान, जब वो बंदा साहिल जद्दा पर पहुंचा तो सबके मुअल्लिम खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह अकबर, एक मंजर आंखों से देखा गया और लोग हैरान रह गए। लेकिन उस मुअल्लिमों की सफ में जो है वो शरीफ
शरीफ मदीना, मदीने मुनव्वरा का गवर्नर भी खड़ा था और हर निकलने वाले का मुंह देखकर गवर्नर मदीना पूछते थे, क्या तुम हिंदुस्तान से आने वाले संग तराश हो? क्या तुम हिंदुस्तान से आने वाले संग तराश हो? अल्लाह अकबर। जब ये निकले सर झुकाकर कि किधर जाएं कहां जाएं, अब तो यहां मुफ्त में आ गए, जद्दा से मदीने मुफ्त में कैसे जा सकते हैं? मगर ये भी दिल कह रहा था जिसने बुलाया है इंतजाम वो खुद ही कर देंगे। जैसे ही मदीने मुनव्वरा के गवर्नर ने इनसे पूछा, क्या तुम हिंदुस्तान से आने वाले संग तराश हो? इन्होंने कहा हाँ, मगर तुम कैसे जानते हो और आप कौन है, आपका तारुफ क्या है? तो कहा कि मैं मदीने मुनव्वरा का गवर्नर हूं, मदीने शरीफ का, और तुमको लेने आया हूं। कहा मुझ गरीब को मदीने के गवर्नर न मुझसे उसको काम क्या है और वो मुझे कैसे जानता है? तो मदीने के गवर्नर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में आए थे और फरमाया अगर मेरी मेहमानी करना चाहता है तो एक मेरा गुलाम संग तराश हिंद से आ रहा है, उसकी खिदमत करना, गोया कि तू मेरी मेहमानी का शरफ हासिल कर लेगा। आंखों में आंसू थे, आका तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान, कुर्बान में उनकी बख्शिश का, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। हैरान थे, किसी को मौलिम लेने आया, किसी को कोई लेने आया, मदीने के गवर्नर को मेरा खादिम बना दिया। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद गुस्ल किया, बहुत कहा खा लो पी लो सो जाओ, नहीं कुछ नहीं, जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करेंगे। कहा क्या आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो है वो मेरे किंगरे को तामीर करना वो टूट गया, मैं किंगरा तामीर करने आया हूं। मदीने गवर्नर ने कहा हाँ, इंतजाम किया गया, कमर में रस्सी बांधी गई और अल्लाह अकबर, हजारों कुतुब और अब्दाल जिस गुंबद खजरा को अदब की वजह से आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते, उस गुंबद खजरा के करीब उसको चढ़ने का शरफ हासिल हुआ और वो दीवाना चढ़ा और चढ़ने के बाद किंगरे को तामीर किया और तामीर करने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे। हुजूर ने जिसको अपना दीवाना और आशिक कहा है वो जैसे किंगरा तामीर करेगा तो हम उसको नीचे बुलाकर उसकी खिदमत करेंगे, मेज़बानी करेंगे, मेहमानी का हक अदा करेंगे। लेकिन सब इंतज़ार में थे और गुंबद खजरा पर उसका सर ढलक गया। लोग इंतज़ार करते करते फिर कहते नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। वो सुनता किसकी है? बिलाखिर दो बंदों को ऊपर चढ़ाकर देखा गया तो उसकी रूह कफ़स उनसुरु से परवास कर चुकी थी। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आती है, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। मेरे भाइयों, ये दुरूद पढ़ने वालों की बरकत है। तो आप अंदाजा फरमाए, हुजूर पे दुरूद पढ़ो, बुलावा आएगा और बुलावा आना चाहिए। तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा की आदत थी, जब भी कोई मदीने मुनव्वरा में आता तो सरहद पे बैठ के पूछते किस लिए आए? लोग कहते हुजूर की ज़ियारत के लिए। कहा अभी मत जाओ, मेरे पास बैठो। बैठते फिर कहते तुम्हें पता है हुजूर कैसे थे? वो कहते नहीं पता, क्योंकि अब सहाबा किराम धीरे धीरे खत्म हो रहे थे ना देखने वाले। तो अबू हुरैरा कहते तुम्हें पता है हुजूर कैसे थे? कहा हमें नहीं पता। कहा बैठो पहले मैं बताऊं हुजूर कैसे थे। और फिर वो हुजूर का हुलिया बयान करते थे, हुजूर का जिक्र करते थे। उनकी आंखें ऐसी थी, उनकी भाव ऐसे थे, उनकी पलकें ऐसी थी। मैं ज्यादा नहीं एक चीज पे जिक्र करूं, हुजूर की जो भवें थी वो कमान की तरह थी, कमान की तरह। कमान समझते जिससे में तीर डाल के चलाया जाता है, कमान की तरह थी। अबरू कमान की तरह थे और दोनों आपस में मिले हुए थे। और उसका कमाल ये था, करीब से देखो तो मिले हुए लगते थे, ऐसा लगता था दो किबले आपस में गले मिल रहे हैं, और दूर से देखो तो जुदा जुदा लगते थे। उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है। और उनकी जो पलकें थी वो बिल्कुल बारीक और नुकीली थी और बड़ी थी, ऐसा लगता था जैसे उस कमान के अंदर तीर रखा हुआ हो। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा हुजूर का हुस्न तलवार की तरह न था। तवज्जो, हुजूर का हुस्न तलवार की तरह न था, हुजूर का हुस्न तीर और कमान की तरह था। क्योंकि तलवार और तीर और कमान में फर्क यह है कि तलवार से हमला करो तो करीब का आदमी निशाना बनता है, दूर का आदमी नहीं। अगर बिल फर्ज
بالفرض ہے نہیں, رکھتے بھی نہیں, لیکن اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ادھر ان کو مارتا, ادھر مارتا, آپ تک تو نہیں پہنچتی. یہ تلوار کی حد ہوتی ہے. اللہ نے محبوب کے حسن کو تلوار نہیں بنایا تھا, اللہ نے محبوب کے حسن کو تیر اور کمان بنایا تھا. وہ بھویں کمان کی طرح تھی اور پلکیں تیر کی طرح تھی. حسن کو تیر کمان اس لیے بنایا تھا, تلوار نہیں, کہ تلوار سے قریب والا صرف شکار ہوتا ہے, دور والا نہیں. مگر تیر اور کمان چلتی ہے تو قریب والا بھی شکار ہوتا ہے, دور والا بھی شکار ہوتا ہے. اسی لیے تو ان کے حسن کا جب تیر چلا تو قریب کا ابو بکر بھی شکار ہو گیا اور یمن کا اویس قرنی بھی شکار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے حسن کا, اور آج تک وہ تیر چل رہے ہیں. ورنہ ممبئی والے تو مدینہ منورہ سے کتنے دور ہے, جو اگر یار کا ذکر لے کر کے بیٹھے تو پھر بات یہی ہے. سادی بھی شکار ہے, راضی بھی شکار ہے, بریلی کا کلندر بھی شکار ہے. دیکھ لے سب لوگ کیسے عشق میں عشق کے دم بھر رہے ہیں. بلکہ اگر کوئی جلتی ہوئی آگ سے پوچھے کہ کس کی وجہ سے تو جل رہی ہے, تو وہ آگ آپ کو جواب دے کہ جو آگ تیرے سینے میں ہے اسی کی وجہ سے میں بھی جل رہی ہوں. برستے ہوئے بادلوں سے کوئی پوچھے کس کے لیے گر رہے ہو, تو وہ بھی یہی کہیں گے بے دم شاہ کے لب و لہجے میں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی علی کہ دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی علی کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو عشق رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کیا جائے. حضور کی سیرت پڑھو. مجھے اردو زبان میں جو کتاب سیرت پہ لکھی گئی ہے, مجھے ان زبان اردو کی, یہ میری اپنی رائے ہے, اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مجھے سب سے زیادہ جو کتاب سے عشق ہوا ہے اردو زبان کی, اس کتاب کا نام ہے سرور القلوب فی ذکر المحبوب. یہ کتاب ایک بار آپ پڑھ کے دیکھیں, چند 100 صفحات پر ہے, اور اس کا لکھنے والا کون ہے پتہ ہے؟ امام احمد رضا کے استاد, امام احمد رضا کے ابا جان, امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ. ایک بار اس کو پڑھ کر دیکھیے, اتنے خوبصورت جملے اس میں ہیں, اور ان کا خاص طرز ہے, عشق کی بات کرتے ہیں پھر اصلاح کی بات کرتے ہیں, عشق کی بات کرتے ہیں پھر اصلاح کی بات کرتے ہیں. آپ کو حیران رہ جائیں گے. بلکہ میں اس کتاب کو پڑھ کر اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ امام احمد رضا کے بھی باپ تھے, اس نتیجے پہ پہنچا. اردو ادب دیکھیں, تحریر کا اسلوب دیکھیں, ایسا لگتا ہے جیسے موتیوں کی لڑی پیروتے جا رہے ہیں. ایک بار اس کو پڑھ کے دیکھیں, زیادہ نہیں ہے, بہت مختصر سی کتاب ہے. سرور نام یاد رکھیں, سرور القلوب, اتنا بھی نام یاد رکھیں گے, نیٹ پر آپ کو مل جائے گی. ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں, عشق کی آگ دل میں نہ لگ جائے تو پھر کہیے گا. تو پہلا کام ہے عشق کا تقاضا, محبوب کا ذکر. نمبر 2, محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرنا, یہ دوسرا تقاضا ہے عشق کا. اور محبوب جس سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرنا, یہ عشق کا تقاضا ہے. اب یہاں میں اس پہ بہت لمبی تو نہیں کر سکوں گا. اب ذرا چیک کرو حضور کس کس سے محبت کرتے. اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک محفل میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے کدو نہیں پسند تھا, تو ایک فقیر نے تلوار نکالی, کہا اگر تجھے کدو نہیں پسند تھا میں تجھے مار ڈالوں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ سبزی میرے محبوب کو پسند تھی, تجھے پسند کیوں نہیں؟ غور فرمائیں. اب بتائیں اگر کدو سے پیار ہو جائے تو فقہا کدو ناپسند کرنے والے پہ تلوار نکالیں. تو جو صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ کو اتنے پیارے ہوں کہ صدیق و فاروق کو اپنے مزار میں لے کر لیٹے ہیں, ان کے بارے میں بھی لوگوں کے منہ اترتے ہیں. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ جس سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور جس علی کو کہا انت منی و انا من ہو, کہ تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں, ان کے بارے میں بھی لوگوں کے منہ اترتے ہیں. آپ بتائیں نا, صحابہ اور اہل بیت سے حضور پیار کریں اور عشق کے جھوٹے دعوے داروں تمہیں بخار آئے تو پھر کیا بات. پیر نصیر نے کہا تھا, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں.
وہ تو اپنے پہلو میں تھپکیاں دے کے سنائے، تجھے کیوں بخار آتا ہے؟ اور تو ہے کون؟ تجھے جمعہ کی اگر شرائط پوچھ لیے جائیں تو اوقات نہیں کہ تو جمعہ کی شرائط بتا سکے، اور تو صحابہ پہ باتیں کرتا ہے۔ تو یزید کا بھی نام صحیح نہیں لے پاتا میرے بھائی، تو یزید کو بھی یزید کہتا ہے، پھر تو صحابہ پہ باتیں کرتا ہے۔ ذرا اپنی اوقات تو دیکھو، اپنی حیثیت تو۔ وہ کہاں صدیق اکبر جس کے بارے میں حضور فرمائے ایک مرتبہ صدیق و فاروق کا دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو میں کس حالت میں ہوں؟ کہا حضور دیکھتے ہیں۔ آپ کا ایک ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ فاروق کے ہاتھ میں۔ فرمایا انشاءاللہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی شان سے اٹھائے جائیں۔ یہ حال ہے۔